جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ پھر ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب سار سار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بناتی ہے۔ بہت نڈر جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں، انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے مایوس نہ ہونا کہ اس پکار کو کبھی سنا نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بناتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے یا وہ مایوس ہو گیا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے وہ اس جولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا،
یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آئے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا۔ تب بھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے کر بھی کیوں نہ جائیں، اس کی دسترس میں ہی تو ہمارے ہر زخم کا مرہم ہے۔ سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے۔ سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مذاق نہیں بنائے گا، وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بدنصیبی ہے۔ چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف چلے جاؤ، اس سے اس کی چاہت کی طلب کرو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کرو۔ وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جاؤ اور کہو، آپ تو واحد اور آخری سہارا ہیں میرا، آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا محبت۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ اللہ کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔